بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ واقعہ شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ میری رضا کے لیے پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحج کی پہلی رات کو خواب دیکھا کہ ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اے خلیل، اپنے پیاری چیز کو ذبح کر۔ جب بیدار ہوئے تو چند بکریاں ذبح کیں۔ پھر دوسری رات بھی ویسے ہی خواب دیکھا، صبح چند گائیں ذبح کی۔ تیسری رات بھی ویسا ہی حکم ہوا، صبح چند اونٹ ذبح کیے۔ ہر رات یہی خواب دیکھتے رہے اور قربانیاں بڑھاتے گئے۔ پھر 8ویں رات کو حکم ہوا کہ آزمائش عزدی اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ 9ویں رات کو بھی یہی حکم ہوا۔ پھر 10ویں رات کو بھی یہی حکم ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کی اور ارادہ کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ میں گئے تو وہاں بھی کہا گیا کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر۔ تب آپ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اسماعیل کو تیار کر، میں اپنے دوست کے ہاں جاتا ہوں اور ساتھ اسماعیل کو بھی لے کر جاؤں گا۔ والدہ نے اسماعیل علیہ السلام کو غسل دیا، نئے کپڑے پہنائے، کنگھی کی اور خوشبو لگائی۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا اور کہا، میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی اور چھری بھی خفیہ طور پر ساتھ لے لی اور منع کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد شیطان بھی حضرت بی بی صاحبہ کے پاس آیا اور کہا کہ تو جانتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا اپنے دوست کے ہاں گئے ہیں۔ شیطان نے جواب دیا کہ نہیں، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ ایسا کون سا باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا، اور پھر خلیل اللہ اپنا ایسا کام کر ہی نہیں سکتے۔ شیطان نے جواب دیا تیری بات تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو خدا کا حکم ہوا ہے۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ اگر حکم الہی ہے تو میں دل و جان سے راضی ہوں۔ یہ ایک بیٹا ہے، اگر اس جیسے 1000 بیٹے ہوں گے تو بھی میں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ شیطان وہاں سے مایوس ہو کر چلا گیا۔ پھر موقع پا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور ان کو بھی اسی طرح سے وسوسے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ تو میری ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوں گی تو میں خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کارروائی سے بھی شیطان کی نا امیدی ہوئی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وسوسہ دینے لگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہچان لیا، کھیلا اٹھا کر مارا اور اللہ کے حکم کی تعمیل شروع کی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ جب اسماعیل دوڑنے پھرنے کا ہو گیا، کہا ابراہیم نے اے بیٹے، میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، بس تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل نے جواب دیا کہ اے میرے بابا جان، جو کچھ حکم کیا گیا ہے اسے پورا کریں، انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ جب دونوں خدا کے حکم کو تسلیم کر چکے، پھر ڈالا زمین پر اسماعیل کو ماتھے کے بل اور پکارا ہم نے کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ بے شک یہ بڑی آزمائش تھی اور چھڑا لیا ہم نے اسماعیل کو بدلے بڑی قربانی کے۔ وہ بڑی قربانی جنت کا ایک دمبا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دمبا 40 سال تک جنت میں چرتا چگتا رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر اتر آئے اور کہا کہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دیں، چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں۔ پھر چھری اچھی طرح تیز کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر زور سے کھینچی، لیکن چھری نے ایک بال بھی نہ کاٹا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جلدی کرو کہ خدا کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری تیز کی، پھر بھی کوئی بال نہ کٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پتھر میں مارا، چھری کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دے دی۔ چھری نے کہا اے ابراہیم، میں تیرا حکم مانوں کہ تیرے رب کا، تو کہتا ہے کاٹ اور تیرا رب کہتا ہے نہ کاٹ۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام جنت کا دمبا لے کر حاضر ہوئے۔ پھر پہاڑ سے اللہ اکبر کی آواز آئی تو خلیل اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔
اب یہ تکبیریں پچھلوں پر واجب ہو گئیں۔ بعض کہتے ہیں خدا کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر تانبے کی سختی رکھ دی گئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح تکلیفوں سے بچا کے رکھتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ واقعہ سن کر اچھا لگا ہوگا۔ میری ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔